چھٹی صورت ہے سورت الملک، جو قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 67، 29ویں پارے کی قرآن حکیم میں پہلی صورت ہے سورت نمبر 67 سورت الملک۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور، جامعہ ترمذی میں 2891، سنن ابی داؤد میں 1400، سنن ابن ماجہ میں 3786، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی حوالے سے سورت الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے، جامعہ ترمذی میں 2890، لیکن اسے خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں یحییٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی، اور اس قبر سے سورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورت الملک ہے یہ مانعہ ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یحییٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہیں، اور خود امام ترمذی نے اسے ضعیف کلیئر کیا۔ لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652، اور امام بہیقی کی کتاب اثبات عذاب القبر میں 128 نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص روزانہ رات کو سورت الملک پڑھ لیتا ہے، جب اسے داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگینسٹ یہ سورت سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا، سورت الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی صورت ہے۔ یہ سورت الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے، ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفى 103 ہجری بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے۔ مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176، اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے، اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوی علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے، سورہ ملک کے حوالے سے بھی، سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی، کہ خالد بن معدان تابعی المتوفى 103 ہجری سورت السجدہ اور سورت الملک دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی
اور اللہ سے کہیں گی، اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلی، اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی۔ الحمدللہ، سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک۔ اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی روایت 3410 کی الفاظ میں ہوتی ہے کہ وہ تبع تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفا 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد، وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں۔ لہذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی، لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتہ چلی، 7ویں سورت، اور وہ ہے سورۃ السجدہ، سورت نمبر ہے 32، پارہ نمبر 21 میں۔ بھائیو، سورۃ الملک 67 نمبر سورت اور سورۃ السجدہ 32 نمبر سورت، اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے کیا کریں۔ دونوں ہی 30 آیات پر مشتمل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی 2 لیکچرز انہی 2 صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی، سورۃ السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری سورت کور کی تھی 1 گھنٹے میں۔ اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی، اس میں نے سورۃ الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا۔ سورۃ السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 891، مسلم میں 2034، کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ سورت تذکیر کرنے والی ہے، نصیحت والی ہے۔ تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اور اس میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا، یاد نہیں رہا پڑھنا، یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا، تو اس میں ایک آسانی ہے، اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ سجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا ہے، اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے، تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آسانی تھی، میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے۔ تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے، تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی، مئی 1992، 1992 میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا، 14.5 سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی۔ تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورۃ الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتا چلا، تو میں نے الحمدللہ
اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورۃ الملک۔ اور سورۃ السجدہ بھی پڑھا کریں، دونوں 30 آیات پر مشتمل ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی، اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالی چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ رات کے وظائف ہیں، اور رات کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، رات کو سونے سے پہلے پہلے، اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے۔